حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ام مالک بہزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کپی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی ہدیہ بھیجا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹوں نے ان سے سالن مانگا۔ اس وقت ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنی اس کپی کے پاس گئی جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی ہدیہ بھیجا کرتی تھی۔ اس میں سے انہیں گھی مل گیا، حالانکہ اسے خالی کر کے ٹانگا تھا۔ وہ بہت عرصہ تک اپنے بیٹوں کو یہ گھی بطور سالن کے دیتی رہیں۔ آخر ایک مرتبہ انہوں نے اس کپی کو نچوڑ لیا، جس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے نچوڑا تھا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اسے اسی طرح پڑا رہنے دیتی اور نہ نچوڑتی تو تجھے اس کپی سے ہمیشہ ہی گھی ملتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام مالک انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھی کی ایک کپی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے گھی لینے کا حکم دیا۔ حضرت بلال نے گھی نچوڑ کر اس کپی میں سے سارا گھی نکال لیا۔ خالی کپی حضرت ام مالک کو واپس کر دی۔ جب وہ واپس گھر پہنچی تو دیکھا کہ کپی تو گھی سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے بارے میں آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام مالک، کیوں، کیا بات پیش آئی ہے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرا ہدیہ واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلا کر ان سے اس بارے میں پوچھا۔ حضرت بلال نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے تو کپی میں سے سارا گھی نکال لیا تھا، بلکہ اسے نچوڑا تھا کہ مجھے شرم آنے لگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام مالک، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ہدیہ کا بدلہ جلدی دے دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہا کر۔ حضرت ام اوس بہزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھی پکا کر ایک کپی میں ڈالا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ میں پیش کیا۔ حضور نے اسے بھی قبول فرمایا اور کپی میں جتنا گھی تھا وہ بھی لے لیا اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور وہ کپی انہیں واپس فرما دی۔ انہوں نے گھر جا کر دیکھا تو وہ کپی گھی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سمجھی شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا۔ چیخیں پکارتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی اور عرض کیا، اللہ کے نبی، آپ نے میرا ہدیہ قبول نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں واقعہ تفصیل سے بتاؤ کہ ہم نے تو قبول کر لیا تھا، اب یہ اللہ کی برکت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ گھی کھاتی رہیں۔ پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں وہ گھی کھاتی رہیں۔ پھر جب حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف پیدا ہوئے تو اس وقت تک وہ کھاتی رہیں۔ سبحان اللہ۔